اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر الناصر ومعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ الکریم وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ صلوات بر محمد و آل محمد پر اللہم صلی علی محمد و آل محمد. دیکھیں بلند صلوات پڑھے محمد و آل محمد پہ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. لگے کہ آپ جو ہے کیا کہتے ہیں لگنا چاہیے کہ آپ واقعاً سننے کے لیے تیار ہیں. اگرچہ میں بہت زیادہ وقت تھوڑی لوں گا اور اگر آدھا گھنٹہ آپ بیٹھ بھی گئے تو کوئی غلط تھوڑی ہے. ایک اچھا ہی کام ہے. قرآن کی آیت کی تفسیر ہو رہی ہے, مختصر سی تفسیر ہے, کوئی بہت زیادہ بیان بھی نہیں ہونا ہے. پڑھے بلند تر صلوات محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. پچھلی آیات میں کچھ باتیں آپ کی خدمت میں بیان کیا گیا تھا. معاد کے سلسلے میں مسلسل کچھ باتیں بیان کی گئی. آج جو آیت کی ابتدا ہے سورہ روم کی 17ویں آیت, فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون, لہذا تم لوگ پروردگار عالم کی تسبیح کرو. کب؟ اس وقت جب شام کرتے ہو اور جب صبح کرتے ہو. اور اس کے بعد ہے کہ ساری حمد تعریف اسی کے لیے ہے, اور عصر کے وقت جب تم کیا ہے دوپہر کرتے ہو. آپ دیکھیے ابتدا سب سے پہلے لفظ کیا ہے؟ سبحان اللہ. قرآن کریم کی تقریباً 29 یا 30 آیتیں ہیں جس میں سبحانکا یا سبحان کے لفظ استعمال ہوئے. کتنی آیتیں؟ 29 آیتیں. سبحان اللہ یا سبحانکا, جیسے مثلا سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى, یا مثلا قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا, یا مثلا سبحان الذی خلق الازواج کلہا. اس طریقے سے تقریباً 29 مرتبہ یہ لفظ کیا ہے قرآن کریم میں استعمال ہوا ہے. معنی کیا ہے؟ پاک و پاکیزہ, یعنی وہ ذات کیا ہے؟ بڑی پاک و پاکیزہ ہے. وہ ذات کیا ہے؟ اس کے اندر کسی قسم کا عیب نقص نہیں پایا جاتا. وہ ہر اعتبار سے پاک و پاکیزہ ہے. اس میں کسی طریقے کا اگر کوئی نقص تلاش کرنا چاہے تو تلاش نہیں کر سکتا. اگرچہ تلاش کرنے والے تلاش کرتے ہیں مگر ثابت نہیں کر پاتے. اب آپ دیکھیں کہ پروردگار عالم, اس کو غور کیجئے گا جو جملہ کہنے جا رہا ہوں, جہاں جہاں بھی کوئی اہم کام بیان کرنا ہوتا ہے اس سے پہلے کیا ہے؟ وہ اپنا تعارف کراتا ہے. میں آپ کو مثال دیتا ہوں, جیسے انا فتحنا لکا فتحا مبینا, ابھی گزری آیت کہ میں نے تمہیں کیا ہے فتح مبین عطا کیا, جیت عطا کیا. تو پیغمبر کو جو جیت عطا کی جا رہی ہے وہ بہت اہم ترین ہے. یا مثلا انا اعطیناک الکوثر, اے پیغمبر ہم آپ کو کیا ہے کوثر عطا کر رہے ہیں. تو کوثر سے پہلے تعارف کس کا کیا؟ اپنا کرایا پروردگار عالم نے. سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام, یعنی پاک و پاکیزہ ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو راتوں رات کہاں سے لے گئی؟ مسجد حرام سے کہاں؟ مسجد اقصی تک. تعارف پہلے کس کا کرا ہے؟ اپنے آپ کا. یعنی تم اگر اس چیز کو سمجھنا چاہتے ہو تو دیکھو ذرا کس کی طرف سے وہ نازل ہوئی ہے. فتح مبین کو جاننا چاہتے ہو, وہ جیت جو پیغمبر کو ہم نے عطا کی تھی, تو ظاہر سی بات ہے تمہیں دیکھنا پڑے گا کہ پیغمبر کی مدد کرنے والا کون تھا؟ پروردگار عالم. کوثر, کوثر سمجھنا چاہتے ہو, انا اعطیناک الکوثر, ہم نے پیغمبر آپ پر کوثر نازل کیا, تو دیکھنا پڑے گا کہ کوثر کس نے نازل کیا ہے اور خود کوثر کیا ہے. یا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, ہم نے لیلۃ قدر میں قرآن کو کیا ہے نازل کیا ہے. یہاں بھی پروردگار عالم کیا ہے ایک اہم موضوع کو چھیڑ رہا ہے. وہ اہم موضوع کیا ہے؟ عبادت کا وقت. سبحان اللہ, پاک و پاکیزہ ہے وہ ذات. حینا تسبحون, حینا تمسون, جب تم کیا ہے شام کرتے ہو, جب تم کیا ہے صبح کرتے ہو. اس آیت میں 4 وقت بیان کیے گئے ہیں. پہلا آغاز شب, حینا تمسون, جب تم کیا ہے شام کی ابتدا کرتے ہو. مثلا مغربین کا وقت, مغرب و
عشاء کا وقت، یا حین تصبحون صبح کی نماز کا وقت جب تم صبح کرتے ہو، یا اس کے بعد ہے عشیہ ظہر طلوع، یہ تقریباً عصر کا وقت اس سے مراد لیا گیا ہے، اور زوال آفتاب کا وقت ہے وہاں کہا گیا ہے حین تظہرون۔ اچھا آپ کے ذہن میں ایک سوال تو آئے گا کہ نماز 5 وقتوں میں ہے مگر یہاں کل کتنے وقت بیان کیے گئے؟ 4 وقت۔ آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی نے تفسیر نمونہ میں کچھ اس طریقے سے لکھا کہ شاید ممکن ہے اس لیے 4 وقت بیان کیا گیا ہو کیونکہ مغرب و عشاء کے درمیان بہت زیادہ فاصلہ نہیں ہے، دونوں فضیلت کے درمیان بہت زیادہ فاصلہ نہیں ہے، جبکہ ظہر اور عصر کے درمیان جو فضیلت کا وقت ہے تقریباً 2 سے 3 گھنٹے کا فاصلہ ہے، اور مغرب و عشاء کے درمیان 1 سے 1.5 گھنٹے کا فاصلہ ہے، اس سے زیادہ کا فاصلہ نہیں ہے، اس لیے مغرب و عشاء کو ایک ہی میں کیا ہے انہوں نے شامل کر دیا، وہ کیا ہے تمسون میں، اور باقی اوقات کو کیا ہے الگ الگ مراد لیا گیا ہے۔ اب ایک حدیث میں آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں، ہم اور آپ ماشاءاللہ سے جب کوئی بات ہمارے سامنے آتی ہے کہتے ہیں نا سبحان اللہ، یا شاعر جب شعر پڑھتا ہے تو آپ سبحان اللہ کی آواز بلند، ماشاء اللہ سبحان اللہ آواز بلند کرتے ہیں نا، خطیب جو ہے خطابت کرتا ہے، کوئی بات بڑی اچھی لگی نیچے سے آواز آتی ہے سبحان اللہ، قاری نے قرآن کی تلاوت کی نیچے سے لوگوں نے کہا کیا سبحان اللہ، بہترین۔ جناب ابو ذر نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، ان سے سوال کیا کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، اللہ کے نزدیک کون سا کلام سب سے زیادہ محبوب ہے، اللہ کون سا کلام سب سے زیادہ پسند کرتا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے فرشتوں کے لیے جو پسند کیا ہے وہ یہ کہ وہ کہیں سبحان ربی العظیم و بحمدہ، سبحان ربی و بحمدہ، میرا رب پاک و پاکیزہ ہے اور اسی ذات کے لیے کیا ہے سب تمام تعریفیں موجود ہے۔ اور یہاں تک کہا گیا ہے کہ انسان کو چاہیے کہ روزانہ 100 مرتبہ کم سے کم سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کا کیا ہے ورد کر لے، کم سے کم ایک تسبیح روزانہ صبح کے وقت، ایک تسبیح روزانہ شام کے وقت کیا ہے اگر ورد کرتا ہے تو اس کی مشکلات بھی کیا ہے آسان ہوتی ہیں۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یہ تھی 17ویں آیت۔ 18ویں آیت یخرج الحی من المیت و یخرج المیت من الحی و یحیی الارض بعد موتها وکذالک تخرجون۔ اللہ کی سنت یہ ہے وہ زندے کو مردے سے اور مردے کو زندے سے باہر نکالتا ہے۔ بڑا تعجب والی بات ہے، واقعاً غور کرنے کی بات ہے۔ زمین کو اس کی موت کے بعد کیا ہے پروردگار زندہ کرتا ہے، اسی طرح تم بھی بروز قیامت نکالے جاؤ گے۔ اب یہاں پھر قیامت کا منظر آپ کی خدمت میں، ہم اگر دیکھیں تو روزانہ معاد کی صورت ہمارے سامنے ہوتی ہے۔ 2 چیزیں ہیں آیت میں، 2 چیزیں بیان کروں گا اور ایک تیسری چیز، ایک حدیث، بات کو تمام۔ پہلی چیز یہ کہ زندے سے مردہ کرنا، دوسری چیز یہ مردے سے زندگی کو نکالنا۔ یہ بات بڑی آسانی سے سمجھ میں آتی ہے کہ ایک شے زندہ تھی اسے موت آ گئی، لیکن یہ بات سمجھنے کے لیے تھوڑا سا واقعاً وقت درکار ہے کہ کوئی چیز مردہ ہے اس سے کیسے زندگی ملے گی۔ مردے سے زندگی نکالنے کا کام صرف اور صرف پروردگار کا ہے، یا ان کا کام ہے جس کے اختیار میں پروردگار عالم نے خود زندگی رکھ دی۔ غور کیجئے گا، واقعاً میں آپ کی خدمت میں مثال دے رہا ہوں۔ دیکھیں ہمارے سامنے متعدد چیزیں ہیں، متعدد چیزیں، جیسے زندہ تھا مردہ ہو گیا، پھول وہ چاہے جس قسم کا، اس کے اندر کی خوشبو ختم ہو جائے مطلب کیا ہے وہ مر گیا۔ درخت سوکھ جائے، اب کیا ہے وہاں پتے نہیں نکلنے والے، مطلب کیا ہے وہ مر گیا۔ زمین اگر وہاں سے دانے نہ اگے نا، درخت نہیں نکلتے ہیں، بنجر زمینیں، اس کا مطلب کیا وہ زمین کیا مردہ ہو گئی۔ غور کیجئے گا، پوری توجہ، زمین اس کا مطلب کیا ہے وہ مردہ ہو گئے، اب اس میں صلاحیت نہیں ہے،
وہ ختم ہو چکی. یہ بڑی آسانی سے ہم کہہ رہے ہیں کہ زمین کیا ہے, مردہ ہو گئی. انسان بہترین ہنستا کھیلتا انسان, طاقتور پہلوان, کشتی کرتا ہوا انسان, ساری چیزیں, مثلا اچانک سے کیا ہوا, چلا گیا. ابھی پتہ چلا رات بات ہو رہی تھی, صبح کیا ہے اس کی انتقال کی خبر مل گئی اچانک سے. یہ تو زندگی کے بعد موت ہے, لیکن ذرا غور کیجئے, موت کے بعد زندگی کا تصور, یہ وہ چیز ہے جو معاد کا تصور ہمیں دیتی ہے, روزانہ ہماری نگاہوں کے سامنے ہے. ہم نے اپنے گھر میں گلاب کا درخت لگایا ہوا ہے, خوشبو آ رہی ہے, توڑ لیا, ہو سکتا ہے کچھ دن تک خوشبو باقی رہے, اس کے بعد کیا ختم ہو جائے. بہترین مثال ہے معاد کی, بہترین مثال ہے, واقعا بہترین مثال. اب ذرا اس چیز کو دیکھیے, یہ تو تھا زندہ سے مردہ ہونا, لیکن مردے سے زندگی کیسے, غور کرنے کی بات ہے. آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی نے تفسیر نمونہ میں ایک بہترین مثال لکھی. کہنے لگے کہ ہم جو دانا کھاتے ہیں نا, دانا, وہ زندہ ہے یا مردہ ہے؟ کوئی بتائے گا؟ جو ہم نے چاول کھایا وہ زندہ ہے یا مردہ ہے؟ گیہوں جو آٹے کی شکل میں بنا, زندہ ہے یا مردہ ہے؟ سبزیاں زندہ ہے یا مردہ ہے؟ مردہ شمار ہوتی ہیں. جب تک وہ اس جگہ سے جڑی ہوئی تھی تب تک کیا وہ زندہ تھی, لیکن جیسے ہی اسے کاٹ دیا گیا اس کی موت واقع ہو گئی. توجہ, غور کیجئے گا. اب موت واقع ہونے کے بعد وہی چیز کیا ہے, جب غذا کی صورت میں ہمارے جسموں سے جا کے جڑ گئی, پھر زندگی بن گئی. کاش اس پہ غور کیجئے گا. جیسے ہم نے غذا کھائی, ہمارے جسموں کے اندر غذا, وہی دانا جو مردہ تھا ہمارے جسموں کا حصہ بن گیا. سیلز کیا ہے, جسموں کے کام کرنا شروع کرنے لگتے ہیں. کس کے ذریعے سے؟ اسی غذا کے ذریعے سے. کس کے ذریعے سے؟ انہی دانوں کے ذریعے سے. یہ مثال دی گئی ہے کہ موت سے زندگی کو نکال لینا. اور اس کے بعد ایک مثال بڑی بہترین دی ہے آیت اللہ مکارم شیرازی نے. کہنے لگے کہ کسی کافر کے بطن سے کسی مومن کا باہر آ جانا کیا ہے, موت کے بعد زندگی ہے. بہترین مثال ہے. اور اس کے بعد پھر کہتے ہیں کہ کسی مومن کے یہاں سے اگر کفر نکل آئے تو یہ بھی کیا ہے, زندگی کے بعد موت کی علامت ہے. مثلا وسیم رشدی جسے کہا جائے, موت کے زندگی کے بعد موت کی علامت قرار دیا. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. چنانچہ اب جب غذا ہمارے جسموں میں گئی, آپ دیکھیے دنیا کا جو نظام چل رہا ہے, وہ جو دور ہے جسے کہا جائے دور, یوں ہی دور چل رہا ہے. موت کے بعد زندگی, زندگی کے بعد موت, موت کے بعد زندگی, زندگی کے بعد کیا ہے, موت ہے. اور روزانہ یہ چیزیں ہم مشاہدہ کرتے ہیں, روزانہ ان چیزوں کو ہم دیکھتے رہتے ہیں, مگر پھر بھی کیا ہے, ہمارے ذہن میں یہ نہیں آتا کہ قیامت کیا ہے, آنے والی ہے. اس کے بعد آیت کا آخری فقرہ وہ کیا ہے, یحیی الارض بعد موتہا, پروردگار زمین کو مردہ کرنے کے بعد زندہ کرتا ہے. آپ کہیں گے کہ مثلا بارش ہوئی, دیکھیے آپ سردی کا موسم آتا ہے, جاڑے کا موسم آتا ہے, پھل وغیرہ, گھاس پھوس, درخت وغیرہ سوکھنے لگتے ہیں یا نہیں سوکھنے لگتے ہیں, پتے زرد پڑنے لگتے ہیں, پتے اس کے بعد جھڑنے لگتے ہیں. مگر جیسے ہی بارش کا موسم آیا, جیسے ہی بارش کے قطرات زمین پر پڑے, اب اس کے بعد کیا ہے, دوبارہ کیا ہے, وہی گھاس پھوس, وہی پتے, وہی درخت کیا ہے, دوبارہ نکلنے لگتے ہیں. یہ کیا ہے, پروردگار موت کے بعد زندگی دیتا ہے. لیکن امام موسیٰ ابن جعفر علیہ السلام نے, اللہم صلی علی محمد و آل محمد, یحیی الارض بعد موتہا کے سلسلے میں ایک روایت پیش کی. آپ نے فرمایا مقصود یہ نہیں ہے کہ خدا بارش کے ذریعے سے زمین کو زندہ کرتا ہے. توجہ رکھیے گا, مقصد یہ نہیں ہے کہ پروردگار بارش کے ذریعے کیا ہے, زمین کو زندہ کرتا ہے, بلکہ وہ ایسے لوگوں کو پیدا کرتا ہے جو اصول عدل کو زندگی دیتے ہیں, جو زمین پر کیا ہے, عدل کو قائم کرتے ہیں, جو زمین پر کیا ہے, قیام عدل کا انعقاد کرتے ہیں. اور امام کہتے ہیں کہ یاد رکھنا, زمین پر عدل کا قائم کرنا
40 دن مسلسل بارش ہونے سے زیادہ فائدہ مند ہے۔ زمین پر ایک دن بھی اگر عدل کے ذریعے سے فیصلہ کیا جائے، عدل کو قائم کر دیا جائے، تو کیا ہے 40 دن مسلسل کنٹینیو بارش ہو، اس سے کہیں زیادہ فائدہ مند کیا ہے؟ عدل کا قیام ہے۔ اب اگر توجہ رکھیے گا عزیزوں، یعنی زمین دو زندگیاں، مادی زندگی، معنوی زندگی۔ مادی زندگی جب مردہ ہو جاتی ہے تو بارش کے قطرات کیا اسے زندگی دیتے ہیں۔ معنوی زندگی یہی زمین یعنی کیا ہے؟ جب اس زمین میں عدل و انصاف کی باتیں ختم ہو جائے، جب اس زمین میں کیا ہے ظلم و جور کی دنیا بسنے لگے، تو ظاہر سی بات ہے کہ ضروری ہے کوئی امام عادل ہو جو اس ظلم و جور کی دنیا کو ختم کرے اور اسے عدل و انصاف سے کیا ہے پر کر دے۔ اسی طریقے سے ہمارے دل کی زمین ہے، ہمارے دل کی زمین بھی کیا ہے؟ دو زندگیاں، مادی معنوی۔ اور کیجئے گا، ہمارے دل کی زمینیں، دل کی زمینیں اگر مردہ ہونے لگے دو چیزیں ہیں۔ نمبر ایک، قرآنی آیات کے قطرات کیا ہے چھڑکنے سے دل کی زمینیں زندہ ہو جاتی ہیں۔ قرآنی آیات کی کیا ہے مسلسل تلاوت کرنے سے دل کی زمینیں کیا ہے زندہ ہو جاتی ہیں۔ اہل بیت کا تذکرہ کرنے سے دل کی زمینیں کیا ہے زندہ ہو جاتی ہیں۔ اہل بیت کی سیرت کو اپنانے سے کیا ہے دل کی زمینیں زندہ ہو جاتی ہیں۔ جب دل کی زمین زندہ ہو جائے تو اس زمین پر کیا ہے معرفت الہی اور معرفت اہل بیت کے درخت کو اگانے میں کیا ہے دقت کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ لہٰذا ہم اور آپ اپنی دل کی زمین کو بھی کیا ہے باقاعدہ زندہ رکھیں قرآن کے ذریعے سے اور اہل بیت کی سیرت و اقوال کے ذریعے سے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔